بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ملک شام کے شہر دمشق کے اندر مدرسہ نوریہ میں ایک عظیم الشان سپہ سالار سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت اور اس کی ڈاکومنٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار اقدس ہے، اس کی آپ زیارت کریں۔ اور جو ہے آپ کا جو نام تھا وہ نور الدین تھا، اور آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام عماد الدین زنگی تھا، اور آپ کے جو جانشین تھے سلطان نور الدین زنگی ان کا نام صالح اسماعیل تھا، اور جو عماد الدین جو تھے وہ زنگی سلطنت کے بانی تھے، اور سلطان نور الدین ان کے شہزادے اور ان کے بیٹے تھے۔ اور سلطان نور الدین فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور 1146 عیسوی سے لے کر 1174 عیسوی تک 28 سال جو ہے حکومت کی، اور آپ کے فتوحات و کارناموں میں آپ نے جو ہے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلم جو حکومتیں تھیں ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کیا۔ اور شروع میں نور الدین سلطان کا دارالحکومت حلب تھا، اور پھر 549 ہجری میں اس سلطان نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا، اور اس کے جو ہے دوسری جو ہے وہ صلیبی جنگوں میں فتح کی بدولت ہی مسلمان جو ہے تیسری جو جنگ ہوئی تھی اس میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے، اور اس کی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس کی ابتدا یا اس کی بنیاد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی تھی۔ آئیے آپ کو سلطان نور الدین زنگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ واقعہ مدینہ پاک کی تاریخ کی تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا، اور واقعہ اس طرح ہے کہ کچھ نان مسلم نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی کہ اس وقت شام کے جو بادشاہ تھے سیریا کے وہ سلطان نور الدین زنگی تھے، اور ان کے جو بشیر کا نام تھا جمال الدین اصفہانی۔ اور ایک رات جو ہے نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 2 سرخی مائع رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا اور وضو کیا اور نفل ادا کیے، اور پھر جو ہے پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد پھر جو ہے اس کو اشارہ ہو کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے، اور اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں، اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اور اگلے روز سلطان جو تھا وہ سلطان نور الدین زنگی نے 20 مخصوص افراد اور بہت سارے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے عازم سفر جو ہے وہ ہوئے، اور 16 دن مسلسل جو ہے وہ سفر کیا، اور شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، اور جہاں سلطان انہیں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ اہل مدینہ آتے گئے، سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا، اور اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب جو ہے وہ جو ہے اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ تو اس پر حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ اور سلطان نے پوچھا وہ کون ہے اور اپنا تحفہ گفٹ لینے کیوں نہیں آئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، اور دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، فیاض ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحفے وصول کرنے کے لیے فوراً بنایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور ہمیں کسی تحفے تحائف کی یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔
جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھ کر پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہوا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی اور ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑ رہی تھی کہ دونوں وہ جو مراکشی باشندے ان کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی اور اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی اور سلطان نے جو ہے وہ گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ نان مسلم ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سارا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش منصوبے پر حجاز بھیجا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس اور جسد اطہر روضہ مبارک سے نکال کر لے آئے اور اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہیں حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کیا اور ہر رات وہ ان کے بقول وہ سرنگ کھودتے اور جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھولوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیرتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مرحلے میں تھی اور ایک رات موسلادھار بارش ہوئی اور ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور جب ان کا پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اسے اس کی خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے جو ہے نا وہ کور کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ جو یہ واقعہ جو ہے 558 ہجری اور 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے ہر وقت جو ہے وہ سیکورٹی کے حواب بھی موجود ہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب ہے۔ تو یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، نظر عنایت اور روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے جو واقعہ جو تاریخ مدینہ میں درج تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اور سلطان نور الدین زنگی جو ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے والے سے بتاتے چلیں کہ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی اور بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس فتح کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہیں تھا اور سلطان نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ آپ کو جو ہے نا زہر دے دیا گیا جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہوئی اور جو آپ کی انتقال کا وصال کا سبب بنی۔ 15 مئی 1174 عیسوی کو انتقال ہوا اور انتقال کے وقت سلطان نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ تو جو بعد ازاں جو وہ ممبر انہوں نے تعمیر کروایا تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بعد میں سلطان بنے، انہوں نے بیت القدس کی فتح کرنے کے بعد اس مسجد میں رکھا۔ آپ کا جو کردار تھا وہ بہت بہادر تھے آپ اور شریعت کی بہت پابندی کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی شریعت کا پابند کیا اور آپ سلطان الدین زنگی جو ہے وہ ویلفیئر اور فلاحی کام بہت فرمایا انہوں نے۔ وہ صرف فاتح نہیں تھے بلکہ ایک شفیق حکمران بھی تھے اور علم پرور بادشاہ تھے۔ آپ نے کئی مدرسے بنائے، کالجز بنائے، ہاسپٹلز کا جال بچھایا اور وہ آپ نے بیت المال سے کبھی ذاتی خرچ کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں لیا۔ مال غنیمت سے آپ نے چند دکانیں خریدی جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتے تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنے لیے کو بڑے بڑے محل تعمیر کیے
بلکہ جو بیت المال تھا اس کا روپیہ جو تھا، جو پیسہ جو تھا، وہ مدرسوں کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، مسافر خانوں کے اوپر جو ہے دیگر ویلفیئر کے کاموں کے اوپر صرف کرتے رہے. اور دمشق کے اندر ایک شاندار شفا خانہ ہاسپٹل یعنی قائم کیا جس کی دنیا میں مثال نہیں تھی، اور پیشنٹس کو، مریضوں کو دوا مفت دی جاتی، کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا ہوتا. سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس کو ختم کر دیا اور مظلوموں کی شکایت خود سنتے تھے اور اس کی پھر تفتیش کرتے تھے. اور سلطان نور الدین انہی خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اثیر نے لکھا کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی، یعنی اس ابن اثیر کہتے ہیں کہ اسلامی عہد کے جتنے بھی حکمران آئے جو ہے اس تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا. خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ سلطان نور الدین سے زیادہ بہتر فرمانروا یا بہتر حکمران میری نظر سے نہیں گزرا. یعنی خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو سب سے بہترین حکمران تھا ابن اثیر کے قول کے مطابق اب وہ سلطان نور الدین زنگی تھے. اللہ رب العزت سلطان نور الدین زنگی کی اس مزار اقدس پر اپنی کروڑوں رحمت عطا فرمائے، اور جو ہے سلطان نور الدین زنگی نے جو دین کی اور اسلام کی خدمت کی ہے ان کو اجر عطا فرمائے. اور جو ہے یہاں سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر لوگ جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے زیارت کرتے ہیں. یہاں پر دروس آپ کے جو مدرسہ نوری ہے جہاں پر دفن ہے، دروس حدیث ہوتے ہیں، دروس قرآن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر لوگ آ کر جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی جو ہے عبادت جو ہے اس جو ہے یہاں پر کرتے ہیں. نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں لوگ، تسبیحات و تحمیدات پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے جو ہے نذرانے پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ان کی آخرت کے مناظر میں آسانی فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو انہوں نے دین اسلام کی خدمات کی ہیں ہمیں بھی اس طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.